السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کرناٹک ریاستی الیکشن کمیشن نے ریاست میں 10 مئی کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے وسیع انتظامات کیے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے، کمیشن ریاست بھر میں 1,56,000 پولیس اہلکاروں کو تعینات کر رہی ہے۔ ریاست کرناٹک کے 84,119 پولیس افسران کو تعینات کیا گیا اور باقی کو پڑوسی ریاستوں سے تعینات کیا گیا ہے۔ ایک بیان کے مطابق 304 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، 991 انسپکٹر، 20,601 سب انسپکٹر اور سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز کی 650 کمپنیاں ریاست میں پولنگ ڈیوٹی کے لیے تعینات کی گئی ہے۔ سی اے پی ایف کی 650 کمپنیوں میں 101 سینٹرل ریزرو پولیس فورسز، بارڈر سیکورٹی فورسز کے 108، سینٹرل انڈسٹریل سیکورٹی فورسز کے 75، انڈو ٹبٹ بارڈر پولیس 70، سشاسترا سیما بل کے 75، ریلوے پروٹیکشن فورس کے 35 شامل ہیں اور خصوصی پولیس فورس کے دستہ 186 شامل ہیں۔ بنگلورو میں 16,000 پولیس اہلکار الیکشن ڈیوٹی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ انہیں 7,916 پولنگ بوتھ اور 1,907 انتہائی حساس پولنگ بوتھ پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ کرناٹک میں انتخابی مہم کا شور پیر کی شام تھم گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے 19 ریلیوں اور 6 روڈ شو کے ذریعے اس بات کی جی جان کوشش کی کہ کسی بھی حالت میں بی جے پی یہاں دوبارہ اقتدار میں آ جائے۔ اس کے علاوہ متعدد وزرائے اعلیٰ اور وزیر میدان میں اترے، جبکہ کانگریس کی جانب سے پرینکا گاندھی اور راہل گاندھی نے مورچہ سنبھالا۔ کانگریس پر اعتماد ہے کہ اس مرتبہ عوام اسے ریاست کی بھاگ دوڑ سونپے گی۔ 4 شنبے کو ووٹنگ ہونے والی ہے اور 13 مئی کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ کرناٹک، جہاں بی جے پی کو حکومت مخالف لہر کا سامنا تھا اور اس کے تعلق سے 40% کمیشن سرکار کا کانگریس کا بیانیہ عوام میں مقبولیت حاصل کر چکا تھا، زعفرانی پارٹی نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اس دوران اس بات کی پوری کوشش کی گئی کہ انتخابی مہم کو مذہبی رنگ دے دیا جائے۔ وزیراعظم نریندر مودی خود اس میں پیش رہے۔ انہوں نے جہاں جہاں انتخابی ریلیوں میں جے بجرنگ بلی اور جے شری رام کے نعروں سے اپنی تقریروں کا آغاز کیا، وہیں عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ جے بجرنگ بلی کہتے ہوئے بی جے پی کے حق میں ووٹ دیں۔ وزیراعظم نے مسلم مخالف فلم دی کیرلا اسٹوری کو بھی انتخابی مہم میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کی تائید تک کر ڈالی۔ کرناٹک کی انتخابی مہم میں وزیراعظم نریندر مودی نے جس طرح مذہبی نعرے بلند کیے، ان پر ملک کے سینئر لیڈر اور این سی پی صدر شرد پوار نے حیرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پیش گوئی کی کہ ریاست میں کانگریس بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کر دے گی۔ پندر پور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے این سی پی صدر نے کہا کہ کرناٹک کے ووٹر بی جے پی سے ناخوش ہیں، پورے ملک میں بی جے پی زوال پذیر ہیں۔ آنے والے انتخابات میں بی جے پی 5 سے 7 ریاستیں ہی جیت پائے گی۔ مودی کی انتخابی مہم پر انہوں نے کہا کہ وہ حیران ہیں کہ وزیراعظم نے کرناٹک میں انتخابی مہم کے دوران مذہبی نعرے کا سہارا لیا۔ پوار نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ وزیراعظم نریندر مودی نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کی مہم کے دوران مذہبی نعرے لگائے۔ ہم نے سیکولرزم کے تصور کو قبول کیا ہے۔ جب آپ انتخابات میں کسی مذہب یا مذہبی مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو اس سے ایک مختلف قسم کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے متنازع فلم کیرلا اسٹوری کی تائید کے بعد اب مرکزی وزیر کھیل انوراگ ٹھاکر نے فلم کی مخالفت کرنے والوں کو دہشت گردوں اور داعش کا حامی قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے عوام کو ہندو لڑکیوں کے اسلام قبول کرنے کے خلاف آواز بلند کرنے کی تلقین کرتے ہوئے الزام لگایا کہ سابقہ حکومتیں غلط تاریخ پڑھا رہی تھی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موجودہ حکومت اس کی اصلاح کرے گی۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے ریاست میں متنازع فلم دی کیرلا اسٹوری کی نمائش پر پابندی لگانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے چیف سیکریٹری ایچ کے دیوزی کو بھی ہدایت دی کہ وہ اس پابندی کے نفاذ کو یقینی بنائیں۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ اس فلم کے بعض مناظر مغربی بنگال میں امن و ہم آہنگی کو متاثر کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم نے ریاست میں ہر جگہ اس کی نمائش پر امتناع عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ امن و ہم آہنگی کی برقراری کے لیے لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں سی پی آئی ایم کی تائید نہیں کرتی، میں عوام کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ سی پی آئی ایم کی بی جے پی کے ساتھ خفیہ مفاہمت ہے۔ صرف فلم پر تنقید کرنے کے بجائے حکومت کیرلا کو بھی ایسا ہی اقدام کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعض سیاسی جماعتیں آگ سے کھیل رہی ہے، وہ لوگ مذہب اور ذات کے نام پر عوام میں تفرقہ ڈالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فلم دی کشمیر فائلز ایک مخصوص برادری کے افراد کو بدنام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور اب کیرلا اسٹوری بنائی گئی ہے، جس میں ایک اور غیر سچی کہانی حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی زیر قیادت اعلیٰ اختیاراتی فائنینشل اسٹیبلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ کونسل نے بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں رکھے گئے ایسے ڈپازٹس کے تعلق سے جن پر کوئی دعویٰ نہیں کیا جا رہا ہے، عوام کی مدد کے لیے ایک مہم شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میٹنگ کی رویداد کے بارے میں
मीडिया ब्रीफिंग देते हुए मुआशी उमूर के सेक्रेटरी अजय सेठ ने यह भी कहा है कि अमेरिकी बैंकों की नाकामी का कोई मनफी असर हिंदुस्तान के मालियाती निज़ाम पर नहीं पड़ा है, जिसका अच्छी तरह से तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। कौंसिल की 27वीं मीटिंग में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के बशमूल मालियाती शोबे के तमाम निगरानकार इदारों ने शिरकत की। सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि ऐसा ख्याल पाया जाता है कि मरकज़ी बजट में ऐलान करदा तजावीज़ के सिलसिले में दरकार मुक़न्नना तब्दीलियों को तेज़ करना चाहिए। ऐसे डिपॉजिट जिनके बारे में कोई दावा नहीं किया जा रहा है, सेठ ने कहा कि मालियाती इदारों में जमा ऐसे डिपॉजिट्स लोगों को दिलाने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। फरवरी 2023 तक ऐसे डिपॉजिट 35,000 करोड़ थे, जिसे सरकारी शोबे के बैंकों ने आरबीआई को मुंतकिल किया। ये डिपॉजिट 10 साल या इससे ज़्यादा अरसे से इस्तेमाल नहीं किए जा रहे हैं। मणिपुर तशद्दुद में जान व माल के नुकसान पर फिक्रमंद सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ और मणिपुर हुकूमत से कहा है कि वो शुमाल मशरक़ी रियासत में नस्ली तशद्दुद से मुतासर अफराद की सलामती, राहत और बाज़ाबातकारी की कोशिशों में शिद्दत पैदा करें। अदालत को बताया गया कि गुज़िश्ता 2 दिनों में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है। तशद्दुद के बाद के हालात को एक इंसानी मसला का करार देते हुए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की ज़ेर क़यादत बेंच ने कहा कि राहत कैंपों में दरकार इंतजाम किए जाने चाहिए और वहाँ पनाह लेने वाले अफराद को खुराक, राशन और तिब्बी सहूलियात जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जान व माल के नुकसान पर गहरी तशवीश है। बेंच ने, जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस जे.पी. पारदीवाला भी शामिल हैं, बेघर अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए ज़रूरी इक़दामात और मजहबी मुकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब कोशिशों की हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर मणिपुर एन बिरेन सिंह ने अवाम से अपील की कि वो अमन व अमान बरकरार रखें। उन्होंने बताया कि तशद्दुद के जिम्मेदारों को पकड़ने आला सतही इंक्वायरी कराई जाएगी। बेचैनी पर काबू पाने में नाकाम रहने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तबक़ाती झड़पों के बाद अपने पहले अवामी रद्द-ए-अमल में चीफ मिनिस्टर मणिपुर ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इज़हार तशक्कुर किया कि उन्होंने सूरत हाल पर नज़र रखी और मामूल के हालात की जल्द बहाली के लिए मरकज़ी फोर्सेस रवाना करने पर भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मीडिया को तयक़ुन दिया कि जारी तशद्दुद के दौरान फंस जाने वालों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर मणिपुर ने मजीद कहा कि अब तक तकरीबन 60 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि तशद्दुद में 231 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा 3 मई को पेश आए बदबख्ताना वाक़यात में तकरीबन 1700 मकानात को नजर आतिश कर दिया गया। रियासत उत्तराखंड की धामी हुकूमत ने सख्त अहकाम जारी करते हुए मस्जिदों और मंदिरों समेत दीगर मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटाने की हिदायत दी है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का पालन करने के लिए भी कहा गया है। जिसके बाद नैनीताल जिले में दर्जनों मसाजिद और मंदिरों से पुलिस ने लाउड स्पीकर उतारकर जब्त कर लिया है। एसएसपी पंकज भट्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि किसी भी मजहबी मुकाम पर ऐसे लाउड स्पीकर से प्रार्थना सभा या दीगर मजहबी प्रचार नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से आसपास की रिहायशों को तकलीफ होती हो। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता दिनों चल रहे इम्तिहानात के दौरान भी इस तरह की शिकायतें सामने आई थी। एसएसपी भट्ट ने बताया कि इंतजामिया से हुक्म मिलने के बाद हमारी टीम ज़िले के अलग अलग मुकामात से 1 डज़न से ज़ायद मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर्स उतार कर जब्त कर लिया है। इनमें मस्जिद और मंदिर भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में उमेश पाल कत्ल केस में पुलिस ने अब साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। पुलिस ने उमेश पाल कत्ल केस में अली अहमद के किरदार की तफ्तीश शुरू कर दी है। 24 फरवरी को उमेश पाल के कत्ल के बाद अतीक के बेटों के साथ अतीक, इनकी बीवी शाइस्ता प्रवीण और भाई अशरफ को मुलजिम नामजद किया गया था। तफ्तीश के बाद इस वाक़े की साजिश में अतीक अहमद के 4 बेटों का नाम भी शामिल किया गया है। पुलिस शवाहिद की बुनियाद पर अतीक अहमद के बेटों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को रिमांड पर ले जाने की तैयारी कर रही है ताकि इससे पूछगछ की जा सके। पुलिस उमेश पाल कत्ल केस में अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली को तहवील में लेने की तैयारियां शुरू कर दी है। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी प्रियंका गांधी ने तेलंगाना अवाम से अपील की कि शहीदान तेलंगाना के ख्वाबों की तकमील और रियासत के मुस्तकबिल को बचाने और तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए आइंदा इंतखाबात में पूरे शऊर और चौकसी के साथ फैसला करें। हैदराबाद के सरूनगर स्टेडियम में बेरोजगार नौजवानों के जलसे-आम से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने बीआरएस हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अवाम से किए गए वादों की तकमील में केसीआर नाकाम हो चुके हैं। हज़ारों अफराद की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने यूथ डिक्लेरेशन जारी किया, जिसके तहत तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों से कई वादे किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बरसत इख्तियार आने के बाद 5 सालों में नौजवानों से किए गए तमाम वादों की तकमील करेगी और अगर हम वादों की तकमील में नाकाम रहते हैं तो दोबारा इख्तियार हवाले ना करें। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मुस्तकबिल को बचाना, रियासत को तरक्की की राह पर आगे बढ़ाना और मुल्क को फ़िरका परस्त सियासत से बचाना हो तो आपको पूरे शऊर के साथ इलेक्शन में फैसला करना होगा।
شہیدوں کی قربانیوں اور ان کے خوابوں کی تکمیل کے لیے کانگریس حکومت جدوجہد کرے گی۔ BRS کے کارگزار صدر اور وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے کہا ہے کہ 55 سال تک عوام کو دھوکہ دینے والی کانگریس ICU میں وینٹیلیٹر پر ہے اور اپنی سیاسی زندگی کی آخری سانس لے رہی ہے۔ تارک راما راؤ نے منچریال ضلع کے بیلم پلی حلقے میں مختلف ترقیاتی پروگراموں کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد وہاں منعقدہ جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے ریاست کی عوام پر زور دیا کہ وہ تلنگانہ کی بہتر قیادت کو غلطی سے بھی نہ چھوڑیں اور چندر شیکھر راؤ کی قیادت کو مضبوط کرتے ہوئے انہیں تیسری مرتبہ چیف منسٹر بنائیں۔ یہ ہم سب کا اجتماعی مقصد ہونا چاہیے۔ وزیر KTR نے اپوزیشن کی سازشوں کو ناکام بنانے پر زور دیا۔ KTR نے اعلان کیا کہ وہ جلد ہی بیلم پلی میں اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر شروع کریں گے اور 350 ایکڑ پر فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز کے لیے ایک مرکز قائم کیا جائے گا۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی اس ملک کے سب سے بڑے اداکار ہیں۔ اگر وہ بالی ووڈ میں جاتے تو سارے اداکار گھر میں بیٹھ جاتے اور انہیں فلم فیئر ایوارڈز بھی ملتے۔ وزیر اعظم ایک اداکار کے ساتھ ساتھ فلم کے پروموٹر بھی بن گئے ہیں۔ نریندر مودی جو 130 کروڑ عوام کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے دستور پر حلف لیا ہے اور ایک جھوٹ پر مبنی فلم کو فروغ دے رہے ہیں۔ اسدالدین اویسی نے اورنگ آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ محکمہ محافظ تلنگانہ عمومی طور پر ہر میدان میں بہترین خدمات انجام دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسے ملک بھر میں بہترین مقام حاصل ہوا ہے۔ ان خیالات کا اظہار ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے چنچل گوڑہ جیل میں منعقدہ پاسنگ آؤٹ پریڈ تقریب کو مخاطب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ محافظ تلنگانہ اپنے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، قیدیوں کے لیے بہترین سیکورٹی، غذا اور ماحول فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ جیل اپنے قیدیوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے کئی اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ وزیر محمود علی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ محافظ تلنگانہ ریاست میں کئی پیٹرول پمپس چلا رہا ہے، جس سے محکمے کو بہتر آمدنی کے علاوہ قیدیوں کو روزگار بھی مل رہا ہے۔ انقلابی گلوکار غدر جنہوں نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے خلاف حلقے گجول سے مقابلہ کرنے کا اعلان کیا تھا، انہوں نے ایک اور نیا اعلان کرتے ہوئے ریاست کی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ غدر نے کہا کہ وہ اندرون ایک ماہ اپنی نئی پارٹی کا اعلان کریں گے۔ انہوں نے ساتھ ہی ملک میں کانگریس کے برسر اقتدار آنے کی خواہش ظاہر کی۔ ریاستی اسمبلی کے جاریہ سال کے اواخر میں انتخابات کے پیش نظر غدر نے نئی پارٹی کے اعلان کو سیاسی حلقوں میں کافی اہمیت حاصل ہو رہی ہے۔ تشدد سے متاثرہ منی پور سے تلنگانہ کے زائد از 90 طلبہ کو محفوظ طور پر حیدرآباد واپس لایا گیا۔ یہ تیلگو طلبہ شمال مشرقی ریاست میں پریشانی کے عالم میں کئی دنوں سے پھنسے ہوئے تھے، جن کو حکومت تلنگانہ کی کامیاب مساعی کے نتیجے میں امپال سے خصوصی طیارے کے ذریعے حیدرآباد واپس لانے میں کامیابی حاصل کی گئی۔ اس پر ان طلبہ نے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ اور دیگر عہدیداروں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے اپنے مصائب سے واقف کروایا۔ ان طلبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مشکل بھرے لمحات کو یاد کیا اور کہا کہ ان کو خوفناک صورتحال کا سامنا تھا، جس کا تصور بھی محال ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کی سڑکوں اور بیشتر علاقوں میں تشدد کا بازار گرم تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت اور حوصلے کے ساتھ غذا کی کافی کمی کے باوجود ہاسٹلز میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 5 دنوں سے انٹرنیٹ خدمات مکمل طور پر ٹھپ تھی۔ اشرار نے پینے کے پانی میں زہر ملانے کی کوشش کی۔ ان طلبہ نے آبائی ریاست میں محفوظ طور پر واپس ہونے کے لیے اقدامات پر مسرت کا اظہار کیا۔